زرد موسم کے دکھ از قلم سمیرہ شریف طور قسط نمبر 7۔ زوفی نے شہود بھائی اور بھابھی کو سب بتا دیا تھا اور اس نئی افتاد پر دونوں بہت پریشان بھی ہوئے۔ بیگم ریاض اور بیگم جبار کی دی گئی دھمکیاں شام گئے تک درست ثابت ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس وقت شہود بھائی اور بھابھی اپنے گھر میں اکٹھے محلے کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش میں تھے۔ زوفی کی بھی ان لوگوں کے سامنے پیشی ہوئی تھی اور لائبہ وہ اس نئی صورتحال سے یکسر بے خبر تھی۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد کتنی دیر تک کسی کی آمد کی منتظر رہی، جب کافی دیر تک زوفی، بھیا، بھابھی وغیرہ میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ لوٹا تو وہ خود ہی بے جان ہوتی ٹانگوں کو گھسیٹتی باہر آ گئی۔ سارا گھر خالی تھا۔ وہ زوفی کی تلاش میں بھیا کے پورشن میں آ گئی، لیکن وہاں لوگوں کا ایک جھمگھٹا دیکھ کر اور بھانت بھانت کی آوازیں سن کر پھر چکرانے لگی۔ شہود الوی، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، مگر اس شخص کی یوں لڑکیوں کے گھر میں آمد کا آخر کیا مقصد تھا؟ وہاں موجود لوگوں میں سے ایک بہت تیکھے انداز میں بولا تھا۔ منٹوں میں گزشتہ گزری اذیت لائبہ کو یاد آنے لگی۔ جی انکل جی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میری اس شخص سے کافی گہری دوستی ہے، بھائیوں جیسے تعلقات ہیں آپس میں۔ جب ہمارے گھر میں چوری ہوئی تھی تو اس نے ہی یہ کیس سنبھالا تھا۔ ایک دو دفعہ اس کی بچیوں سے رسماً ملاقات ہوئی تھی، جبکہ 2 دفعہ وہ صرف کیس کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آیا ہے مجھے اطلاع دے کر اور میری موجودگی میں آیا ہے۔ مجھے اس پر بھی اعتماد ہے اور اپنی بچیوں پر بھی۔ کل رات بھی جب وہ آیا تھا تو اس وقت لائبہ بہن کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں اور ماجبی ادھر ہی تھے، وہ ہمارے پاس ہی ادھر آ گیا۔ کافی دیر میں اس سے باتیں کرتا رہا تھا جبکہ بچیاں اندر ہی تھیں۔ وہ بہت شریف النفس اور نیک انسان ہے، بھیا نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے اب آپ کو میری بات سے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ ثبوت مانگتے ہیں تو معاف کیجیے گا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ رات کو ہی ادھر کا رخ کرتے اور سب دیکھ لیتے، اسی وقت سب معاملہ صاف ہو جاتا۔ نہ میں اب اس وقت یہ لمبی چوڑی تعویلیں اور وضاحتیں پیش کر رہا ہوتا اور نہ آپ معزز و شریف حضرات میرے اس غریب خانے پر جمع ہونے کی زحمت فرماتے۔ جہاں تک بچیوں کی کفالت کا تعلق ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری سے باحسن واقف ہوں۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی کوئی گیا گزرا عام انسان نہیں ہوں۔ اگر آپ کوئی انوکھا نرالا قدم اٹھائیں گے تو میں بھی مجبور ہو جاؤں گا۔ اگر ہماری بچیوں کا بال بھی بیکا ہوا تو نتیجہ آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ میں یہ صرف کہہ ہی نہیں رہا، اگر آپ نے میری بات اور معذرت قبول نہیں کی تو میں یہ عملاً بھی کر دکھاؤں گا۔ جس شخص کے حوالے سے آپ یہ سب کہہ رہی ہیں اس کا بھی اس معاشرے میں ایک خاص مقام ہے، اس ایریے کا پورا کنٹرول ہے اس کے پاس۔ میں اگر اسے ایک اشارہ کروں تو یقیناً آپ کو غیر مناسب نہیں لگے گا، ورنہ میں صرف اپنی بچیوں کی وجہ سے خاموش ہوں۔ شہود بھائی نپے تلے دبنگ لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ان کے دھمکی امیز انداز پر موجود لوگوں پر بالکل خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ اس سے زیادہ سننے کی اب لائبہ کے اندر ہمت بھی نہیں تھی۔ بہت ہی تکلیف سے وہ جیسے پرخار راستوں پر چلتے واپس اپنے کمرے میں لوٹی تھی۔ جس شخص کے حوالے سے ان کے ساتھ یہ سب کہا جا رہا تھا وہ شخص نہ جانے کیا سوچے بیٹھا تھا، مگر افسوس یہ ظالم دنیا۔ وہ یوں بستر پر گری جیسے برسوں کی بیمار، ضعیف اور لاغر ہو۔ جب کافی وقت بیتنے کے بعد زوفشاں واپس لوٹی تو اس کا رویا رویا چہرہ اور متورم آنکھیں اس نے بند پلکوں کی ہلکی سی جھری سے دیکھی۔ زوفی کے چہرے پر اطمینان تھا اور آنکھیں کھولے بغیر وہ اچھی طرح اندازہ کر چکی تھی کہ ان دونوں بہنوں کو شہود بھائی کی بدولت ایک دفعہ پھر بری کیا جا چکا تھا۔ ان کو محلے میں رہنے کی اجازت مل چکی تھی۔ شہود بھائی نے کس طرح ان کا دفاع کیا تھا، اگرچہ نیک نامی کا کوئی سرٹیفکیٹ حاصل نہ ہوا تھا، پھر بھی یہ اجازت بہت تھی۔ اس نے خاموشی سے آنکھیں موندے رکھی، بہت ہی کرب میں گویا کانٹوں پر لوٹتے رات گزری تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو وہی معمول کا کام تھا۔ زوفی خاموشی سے بغیر اس کے ساتھ آنکھیں چار کیے تیار ہو کر خود ہی ناشتہ تیار کر کے کالج کے لیے روانہ ہوئی۔ جانے سے قبل وہ اسے آرام کرنے اور یونیورسٹی نہ جانے کی سختی سے تلقین کر کے گئی تھی۔ اس کے آدھ گھنٹہ بعد بھابھی بھی اس کے پاس آ گئی۔ سارا دن انہوں نے اس کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ وہ خود تو سارا وقت خاموش ہی رہی، بھابھی خود ہی کوئی نہ کوئی بات چھیڑ کر اس کی دلجوئی کرنے میں مصروف تھی۔ ان دونوں کی موجودگی اسے کتنی غنیمت محسوس ہوتی تھی۔
ایک ڈھارس سی بندنے لگتی تھی۔ وہ ہر لمحہ ہر آن ان دونوں کی طرف رخ کیے ہوئے رکھتے تھے۔ سب ساتھ چھوڑ گئے، صرف یہ دونوں ہی تو ساتھ تھے۔ پاپا کو ریٹائرمنٹ سے ملنے والی رقم شہود بھائی نے اپنے کاروبار میں انویسٹ کر لی تھی۔ اس کے علاوہ بھی شہود کے کاروبار میں ان کے والد کے کچھ ذاتی شیئرز بھی تھے۔ ان کے بعد اب یہ دونوں بہنوں کے تھے۔ ہر ماہ شہود بھائی اسے اچھی خاصی رقم دیتے رہتے تھے۔ وہ خود بھی کماتی تھی، جو بھی بچتا اسے بینک میں جمع کروا دیتی۔ بینک میں دونوں کے اکاؤنٹس تھے۔ اس کے باوجود دونوں روحانی طور پر بھی دونوں کا سایہ بنے ہوئے تھے۔ زوفی کالج سے لوٹی تو بھابھی اپنی پورشن میں واپس چلی گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ دوا لی؟ کچھ کھایا پیا یا ابھی تک ویسے ہی لیٹی ہوئی ہیں؟ کھانے پینے سے فراغت کے بعد وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ہاں، دوا لی تھی، کھانا بھی کھایا تھا۔ سارا دن بھابھی ادھر ہی رہی تھی۔ ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے طبیعت کی خرابی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تم خود ہاتھ لگا کر دیکھ لو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ زوفی کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی پیشانی پر رکھ دیا۔ کل رات کافی دیر تک میں بھیا بھابھی کے پاس ہی تھی۔ جب لوٹی تو آپ سو چکی تھی، کوئی بات ہی نہ ہو سکی۔ رات کو محلے والے بھیا کے پاس آئے تھے، انہوں نے اچھی خاصی کیچڑ اچھالی تھی۔ جواباً بھیا نے بھی کافی کچھ سنا دیا تھا۔ آپ کو بتاؤں، ہم معتبر تو نہیں ہوئے، مگر اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ اب ہم مزید اس محلے پر بوجھ رہیں گی۔ وہ بظاہر بہت ہلکے پھلکے انداز میں اسے بتا رہی تھی۔ اندر سے اس کی بلبلاتی انا اور خودداری چیخ چیخ کر احتجاج کر رہی تھی۔ سب جاننے کے باوجود لا علمی کا اظہار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لائبہ نے آنکھیں بند کر لی۔ بھابھی بھی بتا رہی تھی۔ اس نے اس کا بھرم رکھتے ہوئے بظاہر سادہ سے انداز میں بتا دیا۔ بعض اوقات کسی بہت اپنے کا بھرم رکھنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ رات کو وہ دونوں کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئی تھی جب بھابھی ان کے پاس آ گئیں۔ ان کے ساتھ شہود بھائی بھی تھے۔ پری، ہم تم سے کچھ کہیں تو ہمارا مان تو نہیں توڑو گی؟ انہوں نے بغیر تمہید باندھے سیدھی بات کرنا چاہی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ بھلا پہلے کبھی ہم نے آپ کا مان توڑا ہے؟ جو بھی کہیں گے سر آنکھوں پر۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے مسکراتے بہت ہی پرشفقت انداز میں اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میری بہن، تم لوگوں نے بہت عرصہ اس گھر میں رہ لیا، اب یہ ضد چھوڑ دو، ہمارے حصے میں آ جاؤ۔ میں بڑا بھائی ہوں تم دونوں کا، تم پر میرا بھی حق ہے، کچھ میرا بھی فرض بنتا ہے، مجھے اپنی ذمہ داری نبھانے دو۔ اتنا بڑا گھر آخر کس لیے ہے جب اپنوں کے کام نہیں آتا؟ کل کس کس انداز میں لوگوں نے تم دونوں کے تنہا رہنے پر اعتراضات کرتے ہوئے کیچڑ اچھالا ہے۔ اگرچہ میں ساتھ ہوں، ہر وقت ہمارا دھیان ادھر ہی رہتا ہے، مگر لوگوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم دونوں ادھر آ جاؤ، اس طرح ہمارے گھر کی بھی رونق دوبالا ہو جائے گی، وکاس کو بھی کمپنی دینے والا کوئی ہوگا اور لوگوں کی بھی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ وہ بہت دھیمے انداز میں اس کو سمجھا رہے تھے، اپنے حق میں دلائل دے رہے تھے، تلخ حقائق سے پردہ اٹھا رہے تھے۔ پاپا کے بعد انہوں نے اور تایا ابو نے کتنی بار چاہا کہ وہ اپنے گھر کو کرائے پر دے کر ان کی طرف آ جائیں، مگر وہ دونوں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ان کے انکار پر تایا ابو ان کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ ابھی گزشتہ سال ہی تو ان کی وفات ہو گئی تھی، اور پھر شہود بھائی نے وہی کچھ کہا تھا، وہ دونوں رضامند نہیں ہوئی تھی۔ ادھر ماجبی بھابھی تھی، بظاہر بہت اچھی اور بردبار طبیعت کی مالک تھی، مگر وہ ایک عورت بھی تھی، کسی دوسری لڑکیوں کا وجود شاید اپنے گھر میں مستقل برداشت نہ کر سکی، چاہے وہ شوہر کی چچا زاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہی سوچ کر وہ انہیں ہر بار ٹال جاتی تھی۔ پھر انہیں اپنا یہ گھر بہت عزیز بھی تھا، یہاں انہوں نے ماما پاپا کے ساتھ بہت خوشگوار وقت گزارا تھا۔ اس گھر کی ایک ایک اینٹ اور مٹی کے ذرے ذرے میں انہیں ماما پاپا کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، ہر گوشے میں ان کی یادیں بسی ہوئی تھی۔ وہ جیتے جی اپنے گھر کو بے آباد نہیں کرنا چاہتی تھی، ان کے مسلسل اصرار کے باوجود اپنا گھر آباد کیے ہوئے تھی۔ اب اسے واقعی کچھ سوچنا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم ادھر صبح سے ہی شفٹ ہو جائیں گے، مگر میری ایک شرط بھی ہے، میں اس گھر کو ویران نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کسی جاننے والی اچھی سی فیملی سے بات کر لیں اور کرائے پر دے دیں۔ کیوں زوفی، تمہاری کیا رائے ہے؟ اپنا فیصلہ سنا کر وہ چپ بیٹھی زوفی سے پوچھنے لگی۔ اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ یوں بھی اتنی ذلت کے بعد زوفی کیا ہر لڑکی کا یہی فیصلہ ہونا تھا۔ ایک اور بات، میرے پاس آج دفتر میں فوزان صدیقی کا فون آیا تھا،
وہ کل اپنی بہن اور بہنوئی کے ہمراہ ہمارے گھر آنا چاہ رہا ہے، اپنے بھائی کا زوفی کے لیے رشتہ لے کر۔ میں نے آنے کی دعوت دے دی ہے، مگر فی الحال رضامندی نہیں دی۔ تم دونوں سے پوچھے بغیر میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا۔ کل لوگوں کی باتیں سن کر اب نہ جانے کیوں مجھے ان کا یہاں آنا فی الحال غیر مناسب لگ رہا ہے۔ آخری فیصلہ تم دونوں کو ہی کرنا ہے۔ بات کرنے، مل لینے اور سن لینے میں کوئی حرج نہیں، ہوگا وہی جو تم دونوں چاہو گی۔ ان کی بات پر بھی اس کا دل خوش نہیں ہو پایا تھا۔ کاش کل کا دن ہماری زندگی میں نہ آیا ہوتا، یا پھر لوگوں نے اس تعلق کو غلط نظروں سے نہ دیکھا ہوتا، یوں بہتان بازی نہ کی ہوتی، تو یہ سب کتنا اچھا لگتا۔ وہ خود سے مخاطب تھی۔ زوفی چائے بنا کر لائی تھی۔ دونوں چائے پی کر اپنے پورشن کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ دونوں بھی عشاء کی نماز ادا کر کے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ زوفی، زبیر صدیقی والے پرپوزل پر تمہاری کیا رائے ہے؟ بستر پر لیٹتے ہی اس نے زوفی کو مخاطب کیا۔ وہ کئی ثانیہ چپ رہی، جب بولی تو آواز نیند سے بوجھل تھی۔ کل آئیں گے تو دیکھا جائے گا، ابھی تو نیند آ رہی ہے۔ اس نے لحاف سر تک تان لیا۔ وہ بعد میں کتنی دیر تک آنکھیں بند کیے اندھیرے میں سوچتی رہی۔ کبھی آنکھیں کھلی بھی تو کوئی سرا سجھائی نہ دیا تھا۔ بہت سے تفکرات میں گھرے ہوئے نہ جانے کب نیند مہربان ہو گئی تھی۔ بھیا کے پورشن میں شفٹ ہوتے ہوئے آنکھیں بھر آئی تھی۔ جس گھر میں اب تک زندگی گزاری تھی اسے یوں یکدم چھوڑنا بہت ہی اذیت ناک تھا۔ خاموشی سے ضروری ساز و سامان ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ غیر ضروری اور روزمرہ کی بہت سی اشیاء ایک کمرے میں رکھ کر تالا لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی زندگی ایسا ہولناک مذاق بھی کرے گی کہ اپنا خوبصورت گھر ہوتے ہوئے بھی اوروں کے در پر زندگی گزارنا پڑے گی۔ بھیا اور بھابھی نے نچلی منزل پر ہی دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے سیٹ کروا دیے تھے۔ اس کے باوجود دونوں نے ایک ہی کمرے میں رہنا پسند کیا تھا۔ شام ہونے تک وہ دونوں اپنی اس عجیب و غریب سی ہجرت پر ششدر و اشکبار تھی۔ تم دونوں تیار ہو جاؤ، فوزان صدیقی کے گھر والے آتے ہی ہوں گے، ڈنر پر مدعو ہیں، اور پلیز زوفی تم میرے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا دو، ابھی مجھے کچن میں تھوڑا بہت کام کرنا ہے۔ وہ دونوں جیسے ہی بستر پر لیٹی بھابھی چلی آئی۔ زوفی کا تو تھکن کے مارے برا حال تھا۔ وہ آج مروت و محبت میں ماری گئی تھی۔ لائبہ کی خراب طبیعت کا سوچ کر اس نے اسے کچھ بھی کرنے نہیں دیا تھا، خود ہی چوکیدار اور ملازمہ کے ساتھ مل کر چیزوں کو ادھر ادھر کرتی رہی تھی۔ اب بھابھی کی بات پر برے برے منہ بنانے لگی تھی۔ تم رہنے دو، تیار ہو جاؤ، میں بھابھی کا ہاتھ پٹاتی ہوں۔ لائبہ فوراً احساس ہونے پر بھابھی کے ساتھ باہر آ گئی۔ بھابھی، یہ فوزان صدیقی کی فیملی پر لوگ اعتراض تو کریں گے نا؟ ذرا سی بات پر لوگوں نے طوفان اکٹھا کر لیا تھا۔ اب اگر لوگوں کے علم میں یہ آئے کہ ہم زوفی کا رشتہ اسی شخص کے بھائی سے طے کر رہی ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کل سے اسی بات پر الجھ رہی تھی۔ کباب تلتے ہوئے بھی وہ برابر یہی سوچ رہی تھی۔ جب برداشت ہاتھ سے سوا ہو گئی تو بھابھی سے پوچھنے لگی، ہوتا ہے تو ہوا کرے، ارے خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو؟ سب کے گھروں میں اپنی 3 4 بیٹیاں ہیں اور چلے ہیں اوروں کے عیب تلاش کرنے، بہتان بازی کرنے۔ انسانیت ہی مر گئی ہے اندر سے۔ اب کیا تم لوگوں کی خوشنودی کے لیے ساری عمر بیٹھی رہو گی؟ کیا زوفی کی شادی نہیں کرو گی؟ میری رائے چاہتی ہو تو سن لو، یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہوا اس کے باوجود اللہ نے اتنا اچھا بر بھیج دیا۔ جہاں لوگ ایک طرف آ کر دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھتے، وہاں یہ شخص کئی بار آ چکا ہے۔ اب اگر تم نے یہ رشتہ ٹھکرا دیا تو برسوں بعد بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اس قدر محبت اور خلوص سے کوئی رشتہ نہیں مانگے گا۔ برا مت منانا، میرا مقصد تمہاری دل آزاری نہیں، مگر حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت پسندی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر فیصلہ کرو۔ یہ لوگ جو اب کچھ نہیں تو باتیں بنا رہی ہیں، جب کچھ ہوگا تب بھی بنائیں گے۔ ہم ان کی زبانیں نہیں پکڑ سکتے، مگر اپنے کان تو بند کر سکتے ہیں۔ آگے تمہاری مرضی، ہم دونوں ہر فیصلے میں تم دونوں کے ساتھ ہیں، مگر خیال رکھنا تم دونوں اگر کنویں میں چھلانگ لگانے کا سوچ رہی ہو تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال ہم تم دونوں سے محبت کرتے ہیں اور تمہارا بہتر سوچتے ہیں۔ بھابھی کی سب باتیں سچی تھی، حقیقت پسندی کا تجزیہ کرواتی ہوئی۔ اس کے باوجود اس کے اندر مچلتے ابھرتے سوال مدھم نہیں پڑ رہے تھے، مزید سر اٹھا رہے تھے۔ وہ بغیر کوئی اور سوال جواب کیے چپ کی مہر لبوں پر لگائے کام کرتی رہی تھی۔ وقاص نے مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی تو بھابھی فوراً باہر بھاگی۔ وہ اندر ہی اندر ڈرتے کیتلی میں چائے کے لیے پانی ڈال کر چولہے پر چڑھانے لگی۔ ابھی چائے دم پر ہی تھی جب بھابھی دوبارہ لوٹ آئی۔ ارے
تم ابھی تک یہاں ہو، جاؤ جا کر چینج کرو۔ 2-3 دنوں کے بخار نے کس قدر زردی چہرے پر مل دی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہفتوں کی بیماری سے اٹھی ہو۔ اس حالت میں مہمانوں کے سامنے مت آنا، پہلے اپنا حلیہ سنبھال لو۔ اور ہاں دیکھو، زوفی بھی تیار ہوئی ہے کہ ابھی بھی ویسی ہی ہے۔ وہ تیزی سے ہدایات دیتی ہوئی ٹرالی میں چائے کے برتن اور دیگر لوازمات سجانے لگی۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتی کمرے میں لوٹی تو زوفی کپڑے بدلے، ہاتھ میں ڈائجسٹ لیے صوفے پر نیم دراز تھی۔ مہمان آ گئے ہیں، اس کی توجہ حاصل کرنے کو اس نے اسے اطلاع دی۔ اچھا، ویسے ہی پرسکون انداز میں ڈائجسٹ کی اوٹ سے جواب موصول ہوا تھا۔ وہ کوئی خاص اندازہ نہ کر پائی۔ زوفی کی طرف سے نا امید ہو کر وہ وارڈروب کی طرف لپکی۔ زوفی، کون سے کپڑے پہنوں؟ زوفی کو دوبارہ متوجہ کرنے کو اس نے 1-2 سوٹ نکال کر اس کے سامنے پھیلائے۔ اس نے ڈائجسٹ ہٹا کر پہلے لائبہ پھر کپڑوں پر ایک داغدانہ سی نظر ڈالی۔ کوئی سا بھی پہن لیں، آپ پر تو سب رنگ ہی سوٹ کرتے ہیں، ہماری طرح تھوڑی جو کپڑوں کے انتخاب میں ہی ہلکان ہو جائے۔ مذاق چھوڑو، میں سنجیدہ ہوں۔ اس کی غیر سنجیدگی پر اس نے آنکھیں دکھائی۔ میں بھی سنجیدہ ہوں پری، واقعی آپ ہر رنگ میں جچتی ہیں۔ آپ تو اس بخار والے حلیے میں بھی غضب ڈھا رہی ہیں۔ جب انہی میں سے کوئی ایک زیب تن کریں گی تو پھر ہم تو گئے کام سے۔ وہ بہت سنجیدہ انداز میں بھی غیر سنجیدہ تھی۔ اس کی اس بات پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ آپ یہ سیاہ رنگ پہن لیں، ڈنر کی مناسبت سے بہت جچے گا آپ پر۔ اس نے سوٹ نکال کر لائبہ کو پکڑایا۔ وہ بلا چوچراں کیے سوٹ پکڑ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ چینج کر کے حلیہ سنوار کر اس نے لبوں پر ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لی تھی۔ تیار ہو کر دونوں بلاوے کا انتظار کرنے لگی۔ بظاہر دونوں پرسکون تھی، مگر دونوں کے اندر ہی ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے بھی دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا لینے کے باوجود دونوں چہروں سے جھلکتی اپنی دلی کیفیت نہیں چھپا پا رہی تھی۔ دونوں ہی اصل موضوع سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کی ہانک رہی تھی۔ جب بھابھی ناراض موڈ لیے چلی آئیں، اب تم دونوں کو خود آ کر بلاوا دینا پڑے گا کہ آئیے جناب، کھانے کا وقت ہے اور کچھ ٹھونس لیجئے۔ انہوں نے آتے ہی دونوں کے بظاہر مسکراتے چہروں کو گھورا تو دونوں ہی بے اختیار کہکہا لگا اٹھی تھی۔ دیکھیے نا بھابھی، آج ہمارا آپ کے گھر میں پہلا دن ہے۔ ہم یوں ہی بغیر بلائے منہ اٹھائے ڈائننگ ٹیبل پر چل دیتی تو کتنا برا لگتا۔ آخر کو تہذیب بھی کسی چڑیا طوطے کا نام ہے۔ زوفی کی رگیں شرارت بھڑکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں خلوص و مروت کے اوپر لیکچر دینے کا طویل سلسلہ شروع کرتی، وہ دونوں باہر کی جانب لپکی۔ ڈائننگ ٹیبل پر فوزان صدیقی کے ساتھ ایک سوبر سی خاتون تھی اور ساتھ ہی عورت کی ہی طرح کا باوقار سا مرد تھا۔ سلام دعا کے بعد دونوں نے بھی نشستیں سنبھال لی۔ فوزان صدیقی نے بغور دونوں کے بظاہر مسکراتے سپاٹ چہروں کا جائزہ لیا۔ خاتون کی بھی نظریں مسلسل دونوں کے چہروں کا طواف کر رہی تھی۔ انیکا بہن، یہ لائبہ ہے اور ساتھ میں یہ زوفشاں ہے۔ شہود بھائی نے دونوں کا تعارف کروایا تو خاتون نے خود ہی باری باری دونوں سے ہاتھ ملایا۔ میں فوزان اور زبیر کی بڑی بہن ہوں اور یہ میرے شوہر حامد علی ہیں۔ انہوں نے دوسری جانب فوزان کے ساتھ بیٹھے شخص کا تعارف کروایا تو دونوں نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ انیکا، آپ کچھ لیجئے نا پلیز، چکن چاؤمین ٹرائی کیجئے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ زوفی یہ ڈش بہت اچھی بناتی ہے، بھابھی نے بطور خاص کہہ کر زوفی سے یہ ڈش بنوائی تھی۔ بھابھی کی پکار پر مسلسل دونوں کا جائزہ لیتی انیکا ایک دم مسکرا کر شکریہ کہتی کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے بہت ہی پرتکلف ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ صرف انیکا کے پکارنے پر دونوں بہنیں چند ایک بار بولی تھی، ورنہ تو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی میز پر صرف کھانا کھانے کے لیے ہی بلوائی گئی ہیں۔ لائبہ تو اپنی زیادہ تر توجہ وقاص کی طرف مبذول رکھے ہوئے تھی، جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ سب لوگ لاؤنج میں چلے گئے تھے۔ زوفی بھابھی کے کہنے پر پشاوری قہوہ تیار کرنے لگی تو وہ برتن سمیٹنے لگی۔ بھابھی لاؤنج میں مصروف تھیں۔ قہوہ تیار کر کے زوفی لاؤنج میں چلی گئی تو وہ برتن سینک میں رکھ کر میز صاف کرنے لگی۔ اگلا ارادہ اس کا برتن دھونے کا تھا جب بھابھی آ گئی۔ پیچھے خالی ٹرے لیے زوفی بھی تھی۔ لائبہ، تم میرے ساتھ لاؤنج میں چلو، اور زوفی تم یہ سب رہنے دو، میں خود نپٹا لوں گی۔ بس ذرا وقاص کو ہوم ورک کروا دو، ورنہ وہ یوں ہی سو گیا تو صبح اسکول جاتے ہوئے تنگ کرے گا۔ بھابھی زوفی کو حکم دے کر لائبہ کا ہاتھ تھام کر لاؤنج میں آ گئی۔ دونوں مردوں نے خیر مقدمی کے طور پر اٹھ کر ویلکم کہا، جبکہ انیکا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں بہنیں بہت پیاری ہیں،
میری توقع سے بھی بڑھ کر۔ فوزان اور زبیر سے اس قدر ذکر سن رکھا ہے کہ میں ملے بغیر ہی متاثر ہو چکی تھی۔ اب تو ہمارا آنا جانا صرف رسمی سا ہے، انیکا خاصی بے تکلفی سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اس تعریفی انداز پر اندر ہی اندر جزبز ہوتی انیکا کی بات پر سٹپٹا سی گئی۔ شکریہ، وہ اور کہتی بھی کیا، وہ اندر سے خاصی ڈری ہوئی تھی۔ اوپر سے سب کی نظریں اپنے اوپر جمی محسوس کر کے وہ اور بھی گھبرا گئی، ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے قصدن مسکرائی تھی۔ شہود صاحب، فوزان نے آپ سے بات تو کی تھی کہ ہم کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، ہم فوزان کے چھوٹے بھائی زبیر صدیقی کے لیے آپ کی بہن زوفشا کا رشتہ چاہتے ہیں۔ فوزان کے بابا جان تو اس سلسلے میں حاضر نہیں ہو سکتے، آپ تو جانتے ہیں وہ ویل چیئر پر ہوتے ہیں، اسی لیے میں اور انیکا حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ رشتہ قبول کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ منگنی کے درخواست گار ہیں۔ بہت زیادہ سلجھے ہوئے انداز میں حامد علی صاحب نے شہود بھائی کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ وہ اور بھابھی لائبہ کو دیکھ کر نظریں چرا گئے۔ جی حامد علی صاحب، میں فوزان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، زبیر سے بھی بہت دفعہ مل چکا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ آپ سے رشتہ جوڑنا ہمارے لیے بھی خوش بختی کی علامت ہے، ہماری طرف سے تو بظاہر کوئی انکار نہیں۔ لیکن شہود بھائی رک گئے، ہاتھ مسلتی لائبہ پر ایک نگاہ کی، پھر گویا ہوئے، ساری بات بچیوں کی ہے، ہمیں کچھ وقت سوچنے کے لیے دیں۔ اگر لائبہ اور زوفی راضی ہوئیں تو آپ کو ہاں میں جواب دیں گے۔ انہوں نے بڑے انداز سے بات کرتے ساری بات دونوں پر ڈال دی تھی۔ ہاں تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ لائبہ یہی موجود ہیں، فوراً پوچھ لیتے ہیں۔ اب تو آنا جانا رہے گا انشاءاللہ، صرف اب نہیں، ہم دوبارہ بھی آئیں گے، لائبہ کے لیے بھی۔ انیکا نے اچانک محبت بھری نظروں سے لائبہ کو تکتے کہہ دیا تھا۔ اس نے فوراً انیکا کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا، کنکھیوں سے بھیا بھابھی کو دیکھا، انہیں بھی اس بات پر حیرت ہوئی تھی۔ البتہ فوزان اور حامد علی مطمئن انداز میں مسکرا رہے تھے۔ جہاں تک زوفی کی بات ہے، آپ اس کو بھی ابھی بلا لیں، ہم اس سے بھی بات کر لیتے ہیں، مگر نہ نہیں سنیں گے۔ کیوں لائبہ، آپ کو کوئی اعتراض ہے میرے بھائیوں پر؟ اتنے مان بھرے لہجے میں وہ مخاطب تھی کہ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ فوزان صدیقی کی طرف تو دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ یہ کیسا انوکھا مان تھا جو اس کا اپنا ہی سونپا ہوا تھا۔ اس کے اس مان پر ہی تو وہ اور اس کی بہن ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انیکا براہ راست لائبہ سے مخاطب تھی۔ وہ سرتا پا پسینے میں نہا گئی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، زوفی سے پوچھ لیں اگر وہ رضامند ہے تو۔ انجانے خیال میں گھرتے وہ بات کرنا ہی بھول گئی۔ زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے، ابھی پرسوں ہی کی تو بات تھی۔ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تھا۔ ان سب لوگوں کی غلیظ باتیں اور غلط سوچیں بھی وہ اندر ہی اندر خوف سے ہلنے لگی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہر کوئی دوسرے کے رضامند ہونے کی فکر میں ہے۔ زوفشا کو علم تو ہوگا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس لیے ایک دن پہلے فون کیا تھا، آپ کی دعوت پر ہی ہم آئے۔ بس شہود بھائی، آپ ہمیں ہاں کہیں۔ انیکا بہت ہی خلوص سے مان بھری ضد پر اتر آئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر چٹکنے لگی۔ وہ انہیں کیسے سمجھاتی؟ شہود بھائی اور پری آپ کو کبھی ہاں نہیں کہیں گے جب تک میری طرف سے رضامندی نہ مل جائے۔ وہ پتہ نہیں کب سے دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، اچانک اندر آ کر کہنے لگی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ لائبہ کو اس کی آنکھوں کے جمود سے وحشت سی ہونے لگی۔ اتنی دیر سے وہ اس بات سے ڈر رہی تھی، پہلے ہی اسے زوفی کی خاموشی غیر معمولی لگی تھی۔ ہاں تو تم بھی اپنی مرضی بتا دو، انیکا نے مسکرا کر اسے کہا۔ لائبہ نے ہونٹ کاٹے، جبکہ بھابھی اور بھیا بالکل خاموش تھے۔ زوفی کے تیور انہیں سہمائے دے رہے تھے۔ جہاں تک میری رضامندی کی بات ہے تو آئی ایم سوری، میں انکار کرتی ہوں۔ آپ لوگ آئے، بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے ہم بہنوں کے بارے میں اچھا سوچا تو اس کا بھی شکریہ۔ فوزان صاحب جانتے ہیں، مگر شاید آپ نہیں جانتے کہ ہم، اس کی آمد تو آمد، اب اس کے اس نامناسب انکار پر سب ہکا وکا تھے۔ بھیا اور بھابھی نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ پتہ نہیں آگے کیا کہنا چاہتی تھی کہ لائبہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ زوفی، خاموش ہو جاؤ تم اور جاؤ یہاں سے۔ لیکن پری، اس نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ میں نے تم سے پہلے پوچھا تھا، تمہاری رضامندی چاہی تھی، تب کیوں انکار نہیں کیا؟ وہ کھڑی خشمگی نظروں سے اسے گھورتے باز پرس کر رہی تھی۔ لائبہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سوال فوزان صدیقی کی طرف سے ہوا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی، پھر زوفی کو دیکھا۔ تم نے سنا نہیں زوفی؟ میں نے کیا کہا ہے؟ تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔
فوزان کی نظروں اور مہمانوں کی حیرت پر شرمندہ ہوتی زوفی کو نہایت ناراضگی سے کہا، نہیں پری، میں نہیں جاؤں گی، میں جو کہنا چاہتی ہوں مجھے یہی سب کے سامنے کہنے دیں۔ زوفی کے ضدی اٹل انداز پر اس نے تیزی سے ہاتھ گرا لیے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ وہ یہ کھیل ہار جائے گی، مگر پھر بھی دل میں جیتنے کی ایک شدید خواہش تھی۔ زوفی کو پرسکون خوشیوں بھری زندگی دینے کا اس نے پاپا سے وعدہ کیا تھا۔ اپنی ذات پر اتنا کچھ سہ کر بھی وہ یہ وعدہ نبھانا چاہتی تھی، مگر کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی اسے بری طرح شکست ہو گئی تھی۔ اس خواہش کے ہاتھوں اس نے بری طرح ذکر بھی اٹھایا تھا۔ وہ جانتی تھی زوفی کیا کیا کہے گی۔ اگر یہ رشتہ لوٹ گیا تو ان کے گھر کی دہلیز پر اب کوئی قدم نہیں رکھے گا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں کھڑی تھی۔ باقی سب یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے انہیں واقعی سانپ سونگھ گیا ہو۔ فوزان صاحب نے ہمارے بارے میں سوچا، میں انتہائی مشکور ہوں، میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ لوگوں کی ہم دونوں بہنوں کے متعلق اچھی رائے نہیں ہے، بہت سی کہانیاں ہمارے متعلق مشہور ہیں۔ پھر یہ جو کھڑی ہیں، اس نے لائبہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک لہجہ کو سب نے کھڑی لائبہ کی طرف دیکھا، ماں سوائے فوزان کے۔ ان کے متعلق بھی لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے، اور آپ کے بھائی نے بھی یقیناً آپ سے چھپایا ہوگا۔ اگر انہوں نے لوگوں کی نظروں میں موجود ہماری حیثیت آپ لوگوں کو بتائی ہوتی تو آپ اس وقت یہاں اتنی محبت سے بیٹھ کر رشتہ نہ مانگ رہے ہوتے۔ یہاں اس گھر میں جو بھی ایک دفعہ آتا ہے وہ دوبارہ قدم نہیں رکھتا۔ کیوں؟ آپ کو سوچنا چاہیے تھا، مگر آپ سوچتے کیسے؟ آپ کو ہمارے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہوگا۔ پری کا اغوا ہو چکا ہے، پھر انہیں طلاق ہو گئی، ہمارے ماما پاپا وفات پا چکے ہیں۔ پری 4 دن تک غیر مردوں کی تحویل میں رہی تھی، اور جب لوٹی تو آپ کی دنیا والوں نے انہیں اس دنیا کے لیے ناقابل قبول قرار دے دیا، اور میری سزا یہ ہے کہ میں ان کی بہن ہوں۔ آج سے صرف 2 دن پہلے ہی آپ کے انہی بھائی صاحب کی وجہ سے ہمیں بری طرح ذلت سہنی پڑی ہے۔ پری تو سب سہ کر خاموش ہے، اس لیے کہ وہ میرے مستقبل کے لیے فکر مند ہے، مگر میں جانتی ہوں ہمارا دامن لوگوں کی غلیظ نظروں اور باتوں سے تار تار ہو چکا ہے، ان کی وجہ سے ہم گھر سے بے گھر۔ زوفی، چلو میرے ساتھ۔ سب بالکل خاموش تھے، وہ پتہ نہیں مزید کیا کیا کہنا چاہ رہی تھی، جب وہ تیر کی طرح اس کی طرف لپکی تھی۔ اس کا بازو کھینچ کر باہر لے گئی، اپنے کمرے میں لا کر اسے بستر پر دھکا دے دیا تھا۔ آج سے پہلے تو اس کے اندر ایسی ہلچل نہیں مچی تھی، آج سے پہلے تو اس نے زوفی کو اونچی آواز سے بھی نہیں پکارا تھا، مگر آج اس نے جو غیر مناسب، غیر اخلاقی حرکت کی تھی، اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس وقت اسے پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ بستر پر گری زوفی کے وجود کو سیدھا کر کے اس نے کس کس کر 2-3 تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ زوفی تو ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ کیا بول رہی تھی تم؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ شرم نہیں آئی تمہیں، جو تم بھی اوروں کی طرح غلط سوچ دوسروں پر تھوپنے لگی ہو؟ شرم کرو زوفی، شرم کرو۔ اس وقت مجھے تم اس قدر بری لگ رہی ہو کہ حد نہیں۔ کاش تم میری بہن نہ ہوتی، کاش تم نے یہ سب نہ کیا ہوتا اور میں نے نہ سنا ہوتا۔ میں مر کیوں نہ گئی تمہارے منہ سے یہ سب سننے سے پہلے۔ وہ اب اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگی تھی۔ حیران و ششدر زوفی نے اسے دیکھا، وہ اسے مار کر خود بری طرح رو بھی رہی تھی اور اپنے چہرے کو پیٹ بھی رہی تھی۔ اس وقت وہ بالکل دیوانی لگ رہی تھی، ہوش و حواس سے بیگانہ۔ اس نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ متحرک تھام لیے۔ لائبہ نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ وہ کیا سوچتا ہوگا زوفی؟ وہ ہمارا محسن ہے، کیا تمہیں نہیں پتا اس نے مجھے بے غیرتی کی حرام موت سے بچایا تھا؟ وہ ہمارے خاندان کی عزت کو سہارا دینے والا ہے، اور تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس کی نظروں سے گرا دیا ہے۔ روتے ہوئے اس نے اسے دیکھا، پھر اس کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا۔ بتاؤ زوفی، تم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ وہ بغیر دیکھے اور ثبوت کے تمہاری بہن پر بہتان بازی کر گئے تھے، اور تم نے بھی بلا سوچے سمجھے کسی بے قصور مخلص انسان کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ یہ بھلا کہاں کا اصول ہے؟ کسی اور کا غصہ کسی اور پر نکال دو، یہ کہاں جائز ہے؟ تمہارے اندر اتنا ہی طیش بھرا ہوا تھا تو تم پہلے میرا گلا گھونٹتی اور پھر اپنا۔ اگر تمہاری نفرت اور غصہ اس طرح کم نہیں ہوتا تو تم ایک پسٹل لیتی اور محلے والوں کو شوٹ کر دیتی، مگر تم پھر بھی برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتی تھی، چاہے تم زہیب شاہ کی موت بھی یقینی بنا دیتی۔ پھر بھی نہیں، کیونکہ تم خود بھی گنہگار ہو۔ تم نے قتل سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، تم نے کسی اچھے پرخلوص انسان کا دل دکھایا ہے۔ کاش تم کچھ بولنے اور کہنے سے پہلے سوچ لیتی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تمہاری خاموشی کے پیچھے یہ طوفان چھپا ہوا ہے
تو میں اسے یہاں آنے سے ہی روک دیتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی زوفی، تم میری بہن ہو کر اس انتہا کو بھی پہنچ سکتی ہو۔ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ کر تکیے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے تو تمہیں یہ سب نہیں سکھایا، اس طرح کب میرا ضبط جھلکتا دیکھا ہے تم نے؟ ہمیشہ تمہیں یہی سکھایا کہ کوئی تھپڑ بھی مار دے تو دوسرا گال پیش کر دو، صبر و شکر بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ تم وہاں نہیں راضی تھیں تو آرام سے انکار کر دیتی، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ تکیے پر سر رکھے وہ کتنی شدت سے روتی رہی۔ پری، اس نے جیسے ہی اس کا کندھا چھوا، اس نے ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ پھر زوفی کے اندر اسے پکارنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ گالوں پر ہاتھ رکھے اسے بری طرح ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتے دیکھتی رہی۔ کئی لمحے یوں ہی سرک گئے۔ لائبہ تکیے پر سر رکھے اوندے منہ ہی روتے روتے خاموش ہو گئی تھی۔ لائبہ کافی دیر بعد نارمل ہو جانے پر اس نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ اس کا کندھا چھوا تھا۔ پری، اس نے بہت ڈرتے محبت سے اس کا کندھا تھام کر اس کا رخ سیدھا کیا تو اپنا ہاتھ ہی ڈھلک گیا۔ لائبہ ہوش میں نہیں تھی، وہ ایک دم چیخ اٹھی، پری، پری کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اٹھے نا۔ وہ بری طرح سے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ جب مطلق اثر نہ ہوا تو دیوانہ وار لاؤنج کی طرف بھاگی جہاں بھیا بھابھی تھے۔ بھیا بھابھی، وہ پری بغیر دوپٹے کے وہ اتنی ڈری ہوئی حواس باختہ تھی کہ باہر سے ہی آوازیں دیتی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایسی وحشت اور بوکھلاہٹ طاری تھی کہ بھیا بھابھی کے ساتھ وہاں موجود تینوں افراد کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا ہے لائبہ کو؟ مہاجبین بھابھی نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ پتہ نہیں پری کو کیا ہو گیا ہے بھابھی، وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ روتے ہوئے وہ بمشکل بتا پائی تھی۔ اس کے بتانے پر بھیا بھابھی فوراً کمرے میں آئے تھے۔ دونوں نے لائبہ کے بے سدھ وجود کو سیدھا کیا۔ انیکا اور فوزان بھی اندر داخل ہو گئے، جبکہ وہ زاروں کی طرح روتی دروازے کی چوکھٹ پر ہی کھڑی رہی۔ اس میں تو اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر لائبہ کو دیکھتی۔ پھر وہ باہر نکل کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بھیا نے فون کر کر ڈاکٹر کو جلد آنے کا کہا تھا۔ وہ دونوں مل کر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ فوزان چند قدم آگے بڑھایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ بلیک سوٹ میں چمکتی دمکتی لڑکی ان سب کے پاس بیٹھی ہوش و حواس میں تھی، اور اب اس نے اس کا بازو اٹھا کر نبض چیک کی۔ وہ نارمل تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ صرف بے ہوش ہوئی تھی۔ کیوں ہوئی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ الجھتا ہوا باہر نکل آیا۔ کمرے کے باہر دیوار کے ساتھ لگی زوفی کو دیکھا تو رک گیا۔ زوفشا، یہ سب کیا ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایسی کیا خاص بات ہوئی تھی کہ تم دونوں یہ سب کر رہی ہو؟ کیا میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ یہی سمجھ رہا تھا۔ اس کی آواز پر اس نے اپنے ہاتھ ہٹا کر اس لمبے چوڑے وجود کو دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس بھرپور پرکشش مرد میں؟ جس دن وہ پہلی دفعہ کیس کی پڑتال کرنے لائبہ کے ساتھ ان کے گھر آیا تو دونوں کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر اس نے اسی دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بہن کا مقدر بن جائے۔ کتنے جچ رہے تھے دونوں ایک ساتھ کھڑے۔ اسے وہ منظر اب بھی نہیں بھولتا۔ آج سے صرف 2 دن پہلے اس کے لبوں سے لائبہ کے لیے اظہار پسندیدگی سن کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا، اور جب منزل بالکل قریب تھی تو سب کچھ بدل گیا۔ لائبہ نے اسے صرف اس بات پر مارا تھا کہ اس نے اس اچھے شخص کو بے عزت کیا تھا، اس کا دل دکھایا تھا، لیکن غلط ہو گیا تھا۔ بہت کچھ، سب الٹ پلٹ ہو گیا تھا، اور وہ لائبہ، اچانک لائبہ کا خیال آیا تو پھر رونے لگی۔ فوزان بھائی، پری مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، وہ بہت سخت خفا ہو گئی ہیں مجھ سے، وہ مجھ سے اب کبھی بھی نہیں بولیں گی۔ وہ متواتر روئے جا رہی تھی، جبکہ فوزان خود کو خاصا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ انیکا نے آگے بڑھ کر زوفی کو ساتھ لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا اسے، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس بے ہوش ہو گئی ہے، ابھی ڈاکٹر آتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اسے ساتھ لگا کر دوبارہ کمرے میں لے آئیں، کرسی پر بٹھا کر اس کا چہرہ صاف کر کے پانی پلایا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تو فوزان اور انیکا کے ساتھ حامد علی صاحب کو دیکھ کر پیشانی ارکے ندامت سے تر ہو گئی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ ڈاکٹر آیا تو وہ نیم بے ہوش لائبہ کو دیکھنے لگا۔ انجیکشن لگا کر وہ اسے مکمل آرام کا بتا کر چلا گیا تھا۔ بھیا دوہری شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لائبہ کی طرف سے مطمئن ہو کر ان تینوں کے ساتھ باہر آ گئے۔ بھابھی لائبہ کے سرہانے ہی بیٹھی رہی تو وہ بھی ان سب کے پیچھے باہر نکل آئی۔ آئی ایم سوری، یقیناً آج جو کچھ بھی ہوا یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔
میں اس بات پر شرمندہ ہوں۔ بھیا حامد علی صاحب کے ہاتھ ہمیں کہہ رہے تھے۔ شرمندگی کی کیا بات ہے؟ اپنا گھر ہے، پھر آئیں گے اور یقیناً اگلی دفعہ نہ نہیں سنیں گے۔ بھیا کے ہاتھ کو دباتے وہ دھیمے سے مسکرائے۔ نہیں، آپ لوگ دوبارہ بھی کبھی مت آئیے گا، اس سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں، کبھی بھی نہیں۔ یہاں جو بھی ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں اور معافی بھی مانگتی ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ چلی بھی گئی تھی۔ بھیا پھر ایک دفعہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہاں رکنے کی مزید کوئی گنجائش نہیں۔ میرا خیال ہے فوزان اب ہمیں چلنا چاہیے۔ انیکا نے ناراض نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ وہ جو پہلے پریشان تھا مزید پریشان ہو گیا۔ آتے وقت مہمانوں میں جس قدر جوش و خروش تھا، جاتے وقت دونوں طرف اسی قدر مایوسی اور نا امیدی اور ذہنوں میں شکوک و شبہات پروان چڑھ چکے تھے۔ اس نے بھی خاموشی سے بہن اور بہنوئی کے ہمراہ قدم ملا لیے تھے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے فوزان صدیقی نے کنکھیوں سے بہن کے ناراض خفا سے چہرے کو دیکھا۔ شہود کے گھر سے نکلنے کے بعد سے وہ بالکل خاموش تھی اور کس قدر خفا تھیں ان کے چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے حامد علی صاحب کو بھی دیکھا، وہ بالکل خاموش کچھ سوچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تم شہود کی فیملی کو کب سے جانتے ہو؟ طویل پراسرار خاموشی کے بعد اس کے کانوں میں حامد علی صاحب کی آواز ابھری۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا، ورنہ اسے ڈر تھا کہ کہیں بہن کی طرح بہنوئی بھی ناراض نہ ہو۔ بہت پرانا ساتھ نہیں ہے، یہی کوئی 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ تم نے اس کی بہن کو کب دیکھا تھا؟ اگلا سوال بھی کچھ سوچتے ہوئے ادا ہوا تھا۔ آپ گھر چلیں، وہاں چل کر ساری بات بتا دوں گا۔ بہن کے نام پر انیکا کے چہرے کے تاثرات بدلے تو اس نے جلدی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کچھ بتانے کی، نہ جانے کیا کرتے پھرتے ہو تم نے شادی کا کہا تو میں خوش ہو گئی، یہ سمجھ کر کہ میرے بھائی کو برسوں میں سے ہی شادی کی بھی یاد آ ہی گئی۔ بلا سوچے سمجھے فوراً حامی بھر لی۔ تم نے کہا تم پہلے زبیر کی شادی کرواؤ گے پھر اپنے بارے میں سوچو گے۔ میں نے اور بابا نے یہ بھی مان لیا۔ تم نے جو لڑکی اپنے لیے پسند کی تھی اس کی بہن کا کہا، ہم نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ پتہ نہیں تم ہمیں کن لوگوں میں بے عزتی کروانے کے لیے لے آئے تھے۔ چلو، لائبہ تو پھر بھی نظر کو بھا گئی۔ چھوٹی بہن کی زبان دیکھی تھی کیسی چل رہی تھی؟ انیکا آپی ایک دم خاموشی بھول کر کہنے لگی۔ اس نے حامد علی صاحب کو دیکھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں تمہاری بہن، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمیں اس طرح بغیر کچھ بتائے بنا صورتحال واضح کیے لے جاتے۔ آپ گھر تو چلیں، میں سب بتا دوں گا، ناراض مت ہوں۔ اس نے دونوں کو دیکھا۔ انیکا سر جھٹک کر باہر دیکھنے لگی۔ حامد صاحب بھی خاموش ہو گئے۔ ہمیں پہلے ہمارے گھر چھوڑ دو، بعد میں تم جہاں مرضی جاؤ، انیکا نے نروٹھے پن سے کہا تو اس نے بے چارگی سے حامد علی صاحب کو دیکھا۔ بابا جان زبیر اور زیبا گھر پر انتظار کر رہے ہوں گے، بعد میں چھوڑ دوں گا۔ اسے رہ رہ کر بابا جان کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اس کی رضامندی کا سن کر کتنے خوش ہوئے تھے۔ بیٹے کی شادی کا ارمان اتنا تھا کہ ساری رات سوئے بھی نہیں تھے۔ صبح صبح انیکا، زیبا اور ٹینا تینوں کو فون کر کے فوزان کی شادی کے لیے رضامندی کے بارے میں بتایا تھا۔ تینوں اتنے عرصے بعد ایک دم اس کے مان جانے پر بے انتہا خوش تھی۔ جب علم ہوا کہ وہ لڑکی پسند کر چکا ہے تو اور بھی زیادہ پرجوش ہو گئی۔ شہنان تو لاہور میں تھی، وہ تو نہ آئی۔ اگلے ہی دن زیبا جو یہاں راولپنڈی میں آباد تھی اپنے میاں کے ساتھ آ گئی۔ انیکا تو پہلے ہی ان کے نزدیک ہی رہتی تھی۔ سوائے زبیر کے اس نے آج تک لائبہ کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک رضوان جانتا تھا جب لائبہ کا کیس چلا تھا، اب تو وہ اس کا نام بھی بھول گیا ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے اس کے ذہن میں لڑکی واضح نہیں کی تھی۔ بس سب خوش تھے کہ برسوں بعد ہی صحیح وہ شادی کے لیے کسی طور آمادہ تو ہوا۔ وہ لائبہ کو مکمل طور پر عزت سے بیاہ کر لانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے اسے زوفی کا بوجھ لائبہ کے کندھوں سے اتارنا تھا۔ زبیر کو ساری صورتحال بتا کر اس نے پہلی ملاقات میں ہی سمجھا دیا تھا، جبکہ اور سب کو بتانے سے اس نے گریز ہی کیا تھا۔ خواہ خواہ سب لائبہ اور زوفی کے متعلق متجسس ہو جائیں گے۔ صورتحال کا یہ رخ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پہلے زوفی کا رد عمل، لائبہ کی بے ہوشی اور اب انیکا کی ناراضگی، سب مل کر اسے بہت ڈسٹرب کر رہی تھی۔ انیکا کے بار بار کہنے پر بھی وہ پہلے اپنے گھر آیا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو زیبا، تلال سمیت زبیر اور بچوں کی پوری پنڈال باہر ہی انتظار کرتی مل گئی۔ ماما آ گئے، ماما آ گئے۔ ان کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر بچے شور کرنے لگے تھے۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے، کیا بنا؟ کیسی ہے میری بھابھی؟ زیبا اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو ایک بازو سے دوسرے پر منتقل کرتے پوچھنے لگی۔ وہ اتنی خوش ہو رہی تھی کہ فوزان نے بے اختیار نظریں چرائیں۔
بھئی یہیں کھڑا رکھنے کا ارادہ ہے کیا؟ پہلے ہمیں اندر تو جانے دیں۔ حامد علی صاحب نے دہائی دی تو سب بچے پیچھے ہٹ گئے۔ بابا جان آج اپنے کمرے کی بجائے لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کو آتے دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی ویل چیئر درست کی۔ آپ لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا ہوا؟ کیا لڑکی پسند نہیں آئی؟ زیبا نے دوبارہ پوچھا تو بابا جان بھی چونک گئے۔ فوزان نے حامد علی صاحب کی طرف دیکھا۔ فوزان، حامد بیٹے کیا ہوا ہے؟ تم لوگ تو رشتے کی بات کرنے گئے تھے۔ ان کی مسلسل چپ سے خائف ہوتے بابا جان نے بھی پوچھا۔ انیکا نے ایک گہری سانس لی۔ جہاں ہم گئے تھے وہاں سے صاف انکار ہو گیا ہے، انیکا نے ہی بتایا۔ کیوں؟ بہت سو کا سوال زبیر کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، پھر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ اس کیوں کا سوال بہتر ہے آپ اپنے بھائی سے کریں، انیکا نے اب بھی چلے کٹے انداز میں کہا۔ دراصل انہیں وہاں ہونے والی بے عزتی نہیں بھول رہی تھی۔ سب کی نظریں ایک دم فوزان صدیقی پر اٹھ گئی۔ زیبا دلال اور بچوں سمیت زبیر کا سارا اشتیاق صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہاں آپ کیوں کا ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔